السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، آج ایک اہم ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یہ ٹاپک پر آپ حضرات نے ممکن ہے کہ سنا ہوگا، لیکن اس عنوان کا یا ٹاپک کا تعلق براہ راست یعنی ڈائریکٹ طور پر بیماریوں سے ہے، اور بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اور بیماریوں کا نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو بیمار نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ پیغمبر بھی بیمار ہوئے، اور انہوں نے اپنی بیماری میں اپنے رب کو پکارا، اللہ کو یاد کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سرتابہ بیمار تھے، پھوڑے پھنسیوں سے سارا جسم بھر چکا تھا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، رات کی تاریکی ہے، مچھلی کا پیٹ اور اس کی تاریکی ہے، سمندر ہے اس کی تاریکی، اندھیرا ہے، ان سب کے باوجود ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، تنگی میں تھے، اس سے بھی انہوں نے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا۔ الغرض ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری قابل علاج ہے، اور ویسے بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ روح کو لاحق ہونے والی بیماری کا نام ہے روحانی، جسم کو لاحق ہونے والی بیماری جسمانی، نفس کو لاحق ہونے والی بیماری نفسیاتی، اور جو دل اور دماغ کو لاحق ہو کر اس کے جسم کو افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، نہ صرف اس کے جسم کو بلکہ اس کے اندر جو عظیم چیز ہے وہ ہے ایمان، اس ایمان کو بھی متاثر کر دیتی ہے، اس کا نام ہے معصیتی بیماری۔ تو ہم آج کے اس سیشن میں 4 بیماریوں کو تقسیم کرتے ہیں، روحانی، جسمانی، نفسیاتی اور معصیتی۔ معصیت کے معنی نافرمانی کے، چونکہ علماء ریسرچ نے، علماء روحانی امراض کہیے یا نفسیاتی امراض کے ماہرین کہیے، یا اس بیماری پر جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، وہ تمام قسم کی بیماریاں آج ہمارے سامنے ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی بیماری سے دوچار ہے۔ نظر، جس کو عربی میں العین کہا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ یہ جادو سے بھی بڑھ کر خطرناک اگر کوئی بیماری ہے تو العین ہے، نظر کا لگنا ہے، اور نظر سے موت بھی واقع ہوتی ہے، نظر لگنے سے آدمی مرتا بھی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، اور نظر لگنے سے آدمی، مالدار آدمی بھی غریب بن جاتا ہے۔ نظر لگنے سے ہر طرح کی مصیبتوں سے بھی دوچار ہوتا ہے۔ الغرض نظر بد، حسد اور نفسیاتی بیماریاں، یہ تمام بیماریوں کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم سے نظر بد لگنے کا ثبوت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67، جس میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ کئی بیٹے تھے ان کے، 11 بیٹے، ان سے کہا کہ تم شہر میں جا رہے ہو تو اس لیے
ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ تو یہ اندیشہ تھا، ایک احتیاط تھی جو پیغمبر نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور اس کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے۔ تو اس سے ہم کو احتیاط کرنے کی تعلیم معلوم ہوتی ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظر کی بیماری کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے برسہ برس سے پریشان ہیں۔ کوئی بال کھلے رکھ کر شادیوں میں جا رہی ہے لڑکی یا کوئی خاتون، خوشبو لگا کر جا رہی ہے، رات کے وقت واپس ہو رہے ہیں گھروں کو، 12 بجے 2 بجے 3 بجے ایسے وقت شادی خانوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اس وقت بھی اٹیک ہوتا ہے، شیاطین گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اور شیاطین بھی نظر ڈالتے ہیں، بری نظر ڈالتے ہیں، جنات بھی ڈالتے ہیں، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے۔ من شر حاسد اذا حسد من الجنتی والناس، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی یہ بھی حسد کرنے والے ہیں۔ تو حسد کی بیماری بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی طرح نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5740 میں نظر کے لگنے کو برحق کہا گیا، العین حق، نظر جن و انس دونوں کی لگ سکتی ہے، اور کسی دوسرے کی چیز یا خود اپنی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کی نظر آپ کو بھی لگتی ہے، ہماری اپنی نظر اپنی آپ کو بھی لگتی ہے۔ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی پناہ مانگنا، حسد کرنے سے بچنا اور حاسد کے شر سے بچنا، سورہ فلق ناس پڑھ کر دم کر لیتے رہنا ہے، اور پسندیدہ چیز دیکھنے کے بعد برکت کی دعا کرنا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، یہ دعائیں دینا ہے، اور صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہنا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو بھائی یہ نفسیاتی بیماریاں کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر سے دور ہونے سے، اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے سے، قرآن کریم چھوڑنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، اور ان کی دل آزاری کرنے سے، اور برے کاموں میں نافرمانیوں میں ہمیشہ ڈوبے رہنے سے۔ ایسے لوگوں کو کیا رہتا ہے؟ بے چینی زیادہ رہتی ہے، یہ سیڈنس رہتے ہیں، غم میں مبتلا رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، مضطرب پریشان رہتے ہیں، کروٹیں لیتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ٹائم پاس کرنے کے لیے کئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی جو ہے غم غلط کرنے کے لیے حقے پیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کو حقہ پی رہے ہیں، سگریٹ کے تو عادی ہو گئے، حقہ بھی پی رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، کوئی جو ہے انہیلر لے رہے ہیں، یعنی نشہ کر رہے ہیں، کوئی میڈیسن سے جو ہے نشہ کر رہا ہے، کوئی وائٹنر سے نشہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کئی لوگ نشے کی عادی ہو گئے۔ کیوں عادی ہوئے؟ ایک غم ہے، اس غم کو دور کرنے کے لیے، وہ بیماری جس بیماری میں یہ مبتلا ہے نفسیاتی، اس بیماری سے مکتی پانے کے لیے یہ غیر شرعی طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ روحانی بیماریاں کیوں آتی، نفسیاتی بیماریاں کیوں ہوتی ہے، سائیکالوجیکل ایفیکٹ کے کیا علامتیں ہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے اس کی، یا اس کی سمٹم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت 144 میں اس کا ذکر کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، میرے نبی سے، میری تعلیمات سے، میرے قوانین سے، میری شریعت سے جو روگردانی کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، دین پہ نہیں چلتے، عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
کہ یقیناً ان کی معاشی زندگی اکنامیکل لائف ہم کیا کر دیتے ہیں، ٹائٹ پوزیشن ہو جاتی ہے، ان کی معاشی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. آج انسان لاکھوں کروڑوں روپئے کما رہا ہے، دولت کا انبار ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود دل کا سکون نہیں، اطمینان نہیں، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی عامل، کوئی مشنری آج تک ایسی پیدا نہیں ہوئی جو دل کو سکون پہنچائے. دل کو سکون کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اب آئیے نفسیاتی بیماریوں کے، نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کے سمٹم کیا ہے؟ بہت سارے ہیں. 13 سمٹم میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، ذہن نشین کر لیجئے. یہ سمٹم آپ اگر اپنے اندر پا رہے ہیں تو پہلی فرصت میں توبہ کیجئے، علاج کی فکر کیجئے. خود اپنا علاج آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے آپ ہمارے پاس. پہلی علامت اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے اور اس کی اطاعت سے دور ہو جانا. دور ہو جانا، قرآن سے دور، نماز سے دور، مسجد سے دور، مولانا سے دور، کتاب سے دور. قریب کس کے؟ جس جو چمٹا ہوا ہے آپ کے ساتھ. ہیل فون، سیل فون نہیں ہے، ہیل فون. ہیل جہنم، ہیل فون میں نے نام رکھا ہے. ڈیڈ فون، یہ آپ کو مار رہا ہے. سلو پائزن، دھیرے دھیرے آپ کا ایمان ختم کر رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ایمان سے کھوکھلا کر رہا ہے. دل میں نفاق کا مرض، معصیت، نافرمانی کرنے اور برائیوں کرنے کی فکر، اور کیسا لوگوں کو اپنے پنجے میں لینا، کیسا جو ہے لوگوں کو جو ہے اپنا گرویدہ بنانا، جس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے. اور یہ چال کس کی ہے؟ اسرائیل کی. گلوبلائزیشن. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں لوگ. ابلیس اللہ کا دشمن. تو لہذا اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے دوری اختیار کرنے والے یہ ہے بیمار، روحانی بیمار ہیں، نفسیاتی بیمار ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں صحت مند ہوں. ہر آدمی بیمار ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھیں تو بیمار ہے. آپ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ بیمار ہیں. آپ اگر خیر خیرات نہیں کر رہے ہیں تو بیمار ہیں. آپ کے اندر بخالت ہے تو بیمار ہیں. آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، صحت مند ہے، دکھنے میں بہت ہے، لیکن پیسہ سب پانی کی طرح لٹا رہے ہیں تو بھی آپ پرلے درجے کے بیمار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. یہ سب کام آپ کر رہے ہیں، اس لیے آپ بیمار ہیں. ہمیشہ سر درد، دوا کھا رہے ہیں، گولی کھا رہے ہیں، ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، اور سر کا ایکس رے نکال رہے ہیں. رپورٹ بھی آ رہی ہے، ہماری رپورٹ پوری نارمل ہے، سب اچھا ہے، ساری رپورٹ نارمل ہے، پھر بھی سر کا درد ختم نہیں ہوتا. یہ ایک علامت ہے نفسیاتی اور روحانی بیمار ہونے کی. نمبر 3، اگر آپ بات بات پر غصہ کرتے ہیں، سخت غصہ کرتے رہتے، ہر بات پہ غصہ ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ بیمار ہیں. غصہ فطرت کی ایک فطری عادت ہے. ہر آدمی کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ کرنے
غصے پر کنٹرول کرنا یہ ہے ایمان کی علامت. اور چوتھی علامت یا چوتھی سمٹم روحانی بیماری کی ٹینشنوں میں، انتشار میں، ذہنی تناؤ میں، ڈپریشن میں، اینگزائٹی میں گرفتار رہنا. ہمیشہ سوچ صبح سوچ، رات میں سوچ، اور اگر سو رہے ہیں تو خواب بھی جو ہے ٹینشن کے پڑ رہے ہیں. یہ کثرت سے بھولنا، بھول گئے. کیا بھولے؟ نماز پڑھنا بھول گئے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھول گئے، بیوی کے حقوق ادا کرنا بھول گئے، شوہر کی خدمت کرنا بھول گئے، اولاد کی تربیت کرنا بھول گئے، پڑوسی بیمار تھا اس کی تیمارداری کرنا بھول گئے. دیکھیے آپ کہاں ہم کھڑے ہیں. اور اس کے ساتھ چھٹویں علامت ہے سخت کاہلی اور سستی، تھکاوٹ. یہ بھی عذاب ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، یہ پڑھیے، آپ کی سستی کاہلی سب دور ہوگی. لیکن آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ٹائم مینیج کرنے کے لیے، ٹائم کو صحیح یوزفل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ بیکار، خالی دماغ، شیطان کا گھر. کوئی بیکار نہیں ہے. دماغ میں بھی شیطان گھس کے آپ کو پورا گرفتار کر کے رکھا ہے، اپنا بنا کے رکھا ہے. تو آپ شیطان کا کام کر رہے ہیں، شیطان کی بات سن رہے ہیں. بستر نہیں چھوڑ رہے ہیں، کرسی نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی ہٹ رہے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. کیا بھی ہو جان دو، تو آپ بیمار ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور کیجیے. ہمیشہ غم و اضطراب میں رہنا، 8ویں علامت. اور بغیر کسی ریزن کے ہنسنا یا رونا. بات نہیں، ہنس دے رہے ہیں. ارے کہیں کو ہنس رہے بھائی؟ نہیں، چپ ہنسا. اب پرسوں جو ہے، کل کی بات ہے، ایک بڑا بچہ ہے 18 سال کا، 20 سال کا، چھوٹے سے 6 سال کے بچے کو پکڑ کے خوب مار دیا اس کو، چھوٹے بچے کو. پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہیں کو مارے تم اس کو؟ تو نہیں، میں اسی سے مار دیا، چپ مذاق میں مارا. بعد میں معلوم کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے نشے کا عادی ہے. وہ 17-18 سال کا بچہ نشے میں رہا تو وہ اپنی جگہ پڑے ہوا رہتا، ذرا نشہ اترا تو کس کو بھی مارتا ہے. سمجھے آپ؟ تو ایسے نوجوانوں کی کثرت ہے آج، بہت ہے. جہاں دیکھو گھر بول کے آ جا رہے ہیں، اوپر آ جا رہے ہیں. اماں باپ پہ بھی ایسی تل رہے ہیں، پل رہے ہیں، کس کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آؤٹ آف کنٹرول ہے. 18 سال سے، یعنی 15 سال کے بچے سے لے کر 22-30 سال کے بچوں تک. اور سونے پہ سہاگا دیکھیے آپ، 25 سال 30 سال کے ہوگا ابھی تک. اب ان کو کیا بولیں گے آپ؟ شادی نہیں ہوئی، امی بول رہے ہیں بچہ جو ہے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا. نہ امی کھڑا کرے نہ بابا کھڑا کرے. اماں بابا زبردستی کھلائے پلائے، بچہ ہے میرا بچہ ہے، اماں بولتے رہی، وہ بچہ ہی رہا. 25 سال کا ہوگا تو بچہ ہی ہے. ابھی کب قدموں پہ کھڑا ہوں گا؟ دوسروں کے خدمہ کھینچ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. وہ ایسے معاشرے میں نوجوانوں کی کثرت ہے. یہ پورے نفسیاتی بیمار ہیں، یہ ان کے علاج کی ضرورت ہے. اور خوفناک خواب، ڈراؤنی خواب دیکھنا. نمبر 11، زیادہ شرمانا ہے، لوگوں سے تنہائی پسند، اکیلے الگ رہ رہے ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں، کسی سے نہیں مل رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہے ہیں، اکیلے ہیں بس. یہ بھی بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہیں. گھر والوں کے ساتھ ان کو اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، بیوی کے ساتھ رہنا پسند نہیں، باہر دوستیاں کریں گے، سہیلیاں بنائیں گے، فرینڈ بنائیں گے. اور سوشل میڈیا کے فائن تو بہت ہیں ان کے نوجوانوں کے. سوشل میڈیا ایک اتنا خطرناک آئٹم بم بھی نہیں، اس کو کیا بولیں گے، میزائل سے زیادہ خطرناک ہے وہ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ اس کے اتنے دیوانے میں نے آج تک نہیں دیکھا. اتنے دیوانے ہیں وہ مجنوں بھی فیل ہے آج کے. اس گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو پسند نہیں. اور جسم کے کسی حصے میں ان کو بغیر کسی ریزن کے تکلیف کے درد ہوتا ہے.
جیسے بعض کو جو ہے کینسر کی بیماری، یہ بھی روحانی بیماری ہے، جسم کی اینٹھن، باڈی پین ہو رہا، ٹائٹنس ہو رہا باڈی میں، یا فٹس آ رہی، یا ہمیشہ سر کا درد رہ رہا، تو یہ پوری علامتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، یہ روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کی۔ اب ان کا علاج مختصر میں بتا رہا ہوں، کہ تفصیل کے لیے آپ تشریف لائیے۔ یہ تو ویڈیو تیار ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو میں نے اس کلاس میں بتایا ہے نفسیاتی بیماریاں، جس میں آدمی کو ایک مسلسل کئی باہر جانے کا خواب تھا، 10 سال سے پورا نہیں ہوا، امریکہ جانے کا تھا، UK جانے کا تھا، US جانے کا تھا، سوچ رہے تھے ابھی لاٹری لگے گا، لاٹری لگا ہی نہیں، لگتے رہ گیا۔ تو لاٹری کے چکر میں بہت سارے جو ہے ادھر ادھر کے عاملوں کے بھی جاتے ہیں، 110 روپے رکھ کے جو ہے فال کھلاتے ہیں۔ ہاں اچھا یاد آیا، یہ فال کھولنے کا چکر بھی بڑا خطرناک ہے، سنیے آپ، اس سے بھی بچنا ہے۔ الغرض، یہ رنج، غم، حزن و ملال، تنگ دلی، دل اچاٹ ہو جانا، نا امیدی ہو جانا، جینا ہی بیکار ہے، اس لیے خودکشی کر رہے ہیں بہت سارے، آتما ہتیا کر رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ڈپریشن کے شکار تو دنیا میں سب سے زیادہ مریض ہے اس کے۔ اب یہ بیماری کا علاج کیسے ہوگا؟ علاج بتا رہا ہوں، بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ اس کا علاج اللہ پر ایمان لانا، ایمان کو مضبوط کرنا، کیونکہ دل اصل ہے، دل صحیح تو سب صحیح، اس لیے دل کا علاج کرنا۔ دل فیل تو سب فیل۔ دل میں توحید ہو، دل میں اللہ کا خشیت ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے اکرامات، اس کے انعاموں کا شکر بجا لائے۔ یہ دل، ایمان اور یقین کامل ہو دل میں۔ دوسرا، نمبر 3، نفع بخش علم سیکھنا۔ اب آپ کو ہم علم دے رہے ہیں، فری میں دے رہے ہیں، آپ نہیں سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے اتنا بدبخت نہیں۔ صحابہ کرام علم سیکھنے کے لیے دور دور جایا کرتے تھے۔ آپ کو علم مل رہا ہے تو علم سیکھیے، شرعی علم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان، مرد عورت سب پر فرض ہے۔ اور نمبر 4، اللہ کی طرف رجوع ہونا، بار بار لوٹنا، گڑ گڑا کر دعائیں کرنا، رات میں اٹھ کے دعائیں کرنا، تہجد پڑھنا فرائض کے علاوہ، مانگو آپ دیکھو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیار ہے اپنے بندوں کی ساری مشکلوں کو ٹالنے کے لیے، بس مانگنا آ جائے، ہم کو ڈھنگ آ جائے، سلیقہ آ جائے۔ ہم ایک معاملی بات کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو کیسا ادب سے بیٹھتے ہوئے مانگنا ہے تو کیسا جاتے بتائیے آپ۔ چیف منسٹر اعلان کر دیا ہے ہر ایک کے خزانے میں، بینک میں جو ہے 2-2 ہزار روپے ماہانہ ڈالے گا اکاؤنٹ میں، تو لوگ کتنا پھر رہے ہیں، مارے مار پھر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ فارم فل اپ کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں بی سیوا کے پاس جا رہے ہیں، کلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں، سنیں آپ BCO چکر کر رہے ہیں 2-2.5 ہزار کے، اور اس طرح جو ہے کچھ پیکج بتایا جا رہا تو اس کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اور اللہ بتا رہا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا، تمہاری پکار سنوں گا۔ تو اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ بیزارگی ہے، اچاٹ ہو گئی طبیعت، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ گئے، بس بھاگ رہے ہیں، مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے ہیں، مالوں پہ مال پھر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہیں۔ اب مال کی مال جہاں پہ جاتے ہیں آپ 1 آئٹم 2 آئٹم خریدنے کے لیے، جب مال میں گھستے ہیں آپ تو دل بولتا یہ بھی لینا، وہ بھی لینا، وہ بھی لینا، اس طرح 20 چیزیں لے لیتے ہیں آپ، قرضہ بھی لے کر خرید کے آتے آپ۔ پتا نا تقریباً گھروں میں اسی ہوتا شاید، یا نہیں ہوتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ دیکھیے جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو،
اس کے بعد ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ. یہ علاج اچھی طرح سن لیجیے، نفسیاتی روحانی بیماریوں کا علاج، بلکہ ہر بیماری کا علاج یہی ہے، سمجھے آپ. جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، دل کو بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، حرص، لالچ، طمع، یہ دل کی خطرناک بیماریاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. پھر سن لیجیے، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، حرص، لالچ، طمع، یہ تمام روحانی، نفسیاتی، معاشیتی بیماریاں ہیں جو دل کو اٹیک کرتی ہے. بے جا نظر بازی، جھانکا تاکا جھانکی، ادھر ادھر، فضول باتاں، بیکار گفتگو، زیادہ کھانا، زیادہ لوگوں کے ساتھ بکواس، بکوا، بیکار باتیں کر لیتے بیٹھنا، یہ 4 عادتیں نکمے لوگوں کی علامت ہے. زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ دیکھنا، زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بس ٹائم پاس جس کا کوئی مقصد نہیں. اور کیا ہے، کیا بھائی یہ کام کل کر دیتا ہوں، کل تو کل آتا نہیں، کل آپ کرتے نہیں. آپ کا کام آج ہی، ابھی. تو کل بولنے والے بھی یہ بھی بیمار ہیں. کل بولے تو کل آتا نہیں، اب اور کل چلے گیا ہو، کل گل گیا ہو. تو آج کا کام آج پر ٹالنا نہیں، اور ہر وقت اپنے نیک مقصد کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرنا. کہیں آپ جاب کے لیے نکل رہے ہیں، کہیں اچھا کام کے لیے نکل رہے ہیں، تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا پڑھنا. اور صحت، عافیت، رزق، دولت میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا. ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں میں، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری سوچ بہت اونچی، سوچ اونچی رکھیے مگر نظر بہت اونچی مت رکھیے، نظر نیچے رکھیے. آپ اونچی نظر رکھیں گے تو آپ کو مالدار، کروڑپتی، لکھپتی، کھربپتی ایسے لوگ ملیں گے. آپ ان کو دیکھنے سے آپ کے اندر لالچ آئے گی، حرص آئے گی، دنیا پرستی آئے گی، کمانے کی حرص آ جائے گی، اور اللہ سے دور ہو جائیں گے، آپ آخرت سے دور ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، غریب کو دیکھیے، پریشان حال کو دیکھیے، مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھیے، تو آپ کے اندر شکر کے جذبات پروان چڑھیں گے، آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی. اور صبر زندگی کا ایک ایمان کا اہم حصہ، بنا صبر کے کوئی کامیابی ہے نہیں. مصیبت اور پریشانی اور نقصان بھی ہو تو پریشان ہو کر ہم جو ہے یا تو دل پہ لے لیتے ہے نا. کیا کرنا چاہیے، مصیبت آ گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کرنا ہے، ربی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ 2 دعائیں یاد کر لیجیے. آپ پہ آنے والی ہر بلا اور مصیبت اور پریشانی میں آپ کو کیا ملے گا، سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ملے گا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہول، گھبراہٹ، پریشانی ہو رہی ہے تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے 70 خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ، کنز من کنوز الجنہ. جنت کے 70 خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا. کئی کو اللہ میرے ساتھ کرا کہ میرے ساتھ ہی جیسا کئی کو ہوا کہ یہ رونا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. چلو بدگمانی اللہ پہ نہیں کرنا، اچھا گمان کرنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا آپ سوچیں گے اللہ ویسا معاملہ کرے گا. تو اچھا معاملہ، اچھا گمان رکھیے اللہ سے، حسن ظن رکھیے، معاملے سب صحیح ہوں گے. لوگوں کی تان تشنی، گالی گلوچ اور بکواس پر توجہ مت دیجیے. لوگ آپ کو بہت بولیں گے، آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ بولیں گے.
برا کام کریں تو نہیں بولیں گے، لوگوں کی عادت ہے یہ۔ اس لیے جاہلوں سے الجھنا نہیں، اور تان تشنی دینے والے ایسے لوگوں پر زیادہ توجہ نہیں دینا، اپنی سوچ اور فکر کو دین اور دنیا کے فائدہ مند چیزوں میں لگانا، نیکی کا بدلہ صرف اللہ سے طلب کرنا، اور مفید اور مقصدی کاموں کو اپنا گول بنانا، ایم آف لائف بنانا، نصب العین بنانا اپنا۔ کیوں ہم دنیا میں آئے، دنیا میں کیوں آئے ہم، یہ سوال کرنا اپنے آپ سے۔ اللہ کی بندگی کرنے، دین کی دعوت دینے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا میسیج پہنچانے، قرآن کی دعوت کو انسانیت تک پہنچانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ الغرض میرا درس جو ہے کافی طویل ہو گیا ہے، آخر میں یہ بات بتا کر ابھی دعا انشاءاللہ شروع کروں گا کہ اپنے تمام کاموں کی ایک لسٹ بنائیے، جو ویری امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اس کو رائٹ کریے، اور جو بیکار ہے اس کو اپنی لسٹ سے نکال دیجیے، اپنی زندگی سے نکال دیجیے، میرے کو یہ کام کرنا نہیں ہے، سمجھا؟ مایوسی نکال دیجیے، سیڈنس نکال دیجیے، بیکار بیٹھنا نکال دیجیے، ٹائم پاس کرنا نکال دیجیے، زیادہ دعوتیں کھانا نکال دیجیے، زیادہ خوب کھانے کی فکر رکھنا، وہاں جانا بناتے ہیں نا لوگ پروگرام، یہ سنڈے کو ادھر جائیں گے، وہ سنڈے کو ادھر جائیں گے، وہ کھائیں گے، یہ کریں گے، یہ سب ختم کریے، سسٹمیٹک لائف گزاریے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی، کامیاب ہوگی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ یہ کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں حقیقت میں پریکٹیکل کرنے کے، جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ نفسیاتی اور روحانی امراض کو، بیماریوں کو ختم ہم کر سکتے ہیں، ہم ہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ، کوئی دوسرا آپ کو چینج نہیں کرے گا، چینج اپنے آپ کو کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم میں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جن کے کام، جائز کام، ضروری کام رکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے، اور دنیا اور آخرت کی بہتری جن میں ہے وہ ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔